السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے اور 27 جنوری سن ہے 2020، رات کا وقت ہے۔ میں ایئرپورٹ پر ہوں، کراچی کی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب ہیں کراچی میں، اور وہاں پر ان کی جو سندھ چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو سندھ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو درخواست تھی آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کی، پرائم منسٹر نے وہ قبول کر لی ہے۔ کیوں قبول کی ہے اور کون نیا آئی جی لگے گا، اس پر آپ سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ لاہور میں آج عجیب واقعہ ہوا۔ پنجاب اسمبلی متحد ہو گئی، جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، یعنی مسلم لیگ کاف ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، سب نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ آئی جی آ کر وہاں سے آئیں اسمبلی میں اور ان سے ایکسپلین کریں، کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جب وزیر اعظم کو وہ ملنے کے لیے جا رہے تھے تو پولیس نے ان کو روکا، ان کے ساتھ زیادتی کی، اور اب وہ آ کے معافی مانگے۔ اور یہ فیصلہ اب وقت آ گیا، یہ فیصلہ ہو کہ یہاں پر کیا بیوروکریسی حکومت کرے گی یا الیکٹڈ لوگ حکومت کریں گے۔ پرویز الہی صاحب نے فوری طور پر ایک کمیٹی بنا دی، خود اس کے ہیڈ بن گئے، اور اس میں ان کو راجہ بشارت صاحب کو بھی شامل کر لیا، 3 ممبر کمیٹی اور ایک نون لیگ کا بندہ۔ تو بڑی ایک عجیب انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اجلاس سسپینڈ ہے، آئی جی صاحب شہر میں نہیں تھے ان کی، اب وہ کہتے ہیں جی ایڈیشنل آئی جی بھی نہیں، جب تک آئی جی نہیں آئیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، ایکسپلین نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ ریئیکشن ہے اس بات کا جو پرائم منسٹر نے کل کہی؟ تو یہ سارا آج میرا موضوع ہے، یہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اور اس کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو میری نئی اپلوڈ ہو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اب ذرا پہلے پنجاب کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ کل میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ پرائم منسٹر نے بالکل کھل کر یہ بات کہی کہ بالکل ٹرانسفر پوسٹنگ میں کوئی ایم پی اے ایم این ایز نہیں ہوں گے، اور ترقیاتی جو فنڈز ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں دیے جائیں گے۔ اسکیمز بتائیں، چیف منسٹر کو بتائیں، اور وہ چیف منسٹر اس پر عمل درآمد کریں گے۔ لیکن آج جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو عمومی طور پر تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے، کوسچن آنسر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ بس تلاوت کے فوراً بعد جو ڈپٹی اسپیکر ہیں شوکت مزاری، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، میں پرائم منسٹر سے ملنے جا رہا تھا، پولیس والوں نے میری گاڑی کو روکا اور میں نے ان کو بتایا، لیکن انہوں نے میرے تعارف کے باوجود مجھے نہیں جانے دیا اور میری تلاشی لی، میری انسلٹ ہوئی، پریولیج میری جو ہے استحقاق میرا متاثر ہوا ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے، اور اس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ پرویز الہی صاحب نے، اسپیکر نے فوری طور پر سسپینڈ کر دیا جو سماعت جو کارروائی تھی اجلاس کی، اور اسی پر انہوں نے بات شروع کر دی۔ خود انہوں نے بتایا، 2-3 واقعات بتائے کہ شوکت کہ جب وائیں صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ایک جلال ڈکو صاحب ایم پی اے تھے، وہ آ رہے تھے اجلاس میں شرکت کے لیے، ان کو پولیس نے روکا تو بڑا اس وقت بھی ہنگامہ ہوا تھا، اور 48 گھنٹے کے اندر جو آئی جی پولیس تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور ابھی بھی یہ جو ہے اس کو تو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ وہاں پر پھر صوبائی وزراء جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بھی تقاریر شروع کر دی، خاص طور پر جو وزیر خوراک تھے چودھری سمیع اللہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جی یہ بالکل پولیس اور بیوروکریسی اس وقت منہ زور ہو گئی ہے، اور ان کو یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تو وقت آ گیا ہے کہ ان کی صحیح جگہ پر پہنچایا جائے۔ اس پر پرویز الہی صاحب نے 3 ممبر کمیٹی بنا دی، خود وہ اس کے ہیڈ بن گئے، اور راجہ بشارت وزیر قانون جو چوہدری صاحب کے درینہ ساتھی بھی ہیں، اب آج کل وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور ایک مسلم لیگ نون کا ممبر لے کے تو انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں آئی جی صاحب اور ایکسپلین کریں۔ جب تک آئی جی صاحب پیش نہیں ہوں گے اجلاس تعطل کا شکار رہے گا، سسپینڈ رہے گا۔ آئی جی صاحب اسلام آباد میں تھے، لاہور میں نہیں تھے،
ایڈیشنل آئی جی کے وہاں پر آنے کی بات ہوئی تو اس کو نامنظور کر دیا اسپیکر صاحب نے اور اس کمیٹی نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو آئی جی صاحب ہی آئیں گے، اب ان کی آمد کا انتظار ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں اس میں بڑی ہیں۔ ایک تو الائز سے کل نہیں ملے پرائم منسٹر صاحب، پرویز الائز صاحب سے نہیں ملے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ یہ جو عثمان بزدار کو ہٹانے کی جو بات ہو رہی ہے کون کون اس کے پیچھے ہے، کون وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ، حالانکہ پرائم منسٹر نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ تصور کر لیا گیا، ازیوم کر لیا گیا کہ شاید وہ نام لیے بغیر چودھری پرویز الائز کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو وزیر خوراک ہیں سمیع اللہ صاحب، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی پرائم منسٹر نے کل ڈانٹ دی اور کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ آٹے کا جو بحران ہے اس کو تو روک نہیں سکے، اس کی اسمگلنگ کو آپ روک نہیں سکے، اور اب یہاں پر آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو کیونکہ کھل کر انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ میں کوئی کسی طرح کی بات نہیں تسلیم کروں گا، مانوں گا، تو آج یہ ہمیں ایک ریئیکشن نظر آیا، اور اس میں انپریسیڈنٹلی پی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو سب اکٹھے ہیں۔ اور اجلاس ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس تھے انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ آج ایک بڑا دھماکہ آپ کو ملے گا، آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے اسمبلی میں، آج آپ کو صحیح خبر ملے گی۔ یعنی ان کو پتہ تھا نون لیگ والوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ایک پری پلانڈ تھا، کسی پلاننگ کا حصہ تھا، اور اس کا مقصد پرائم منسٹر صاحب کو یہ میسیج دینا تھا کہ ہم بیوروکریسی کو نہیں مانتے، ہم جو آپ آئی جی اور جو چیف سیکریٹری کو آپ نے طاقتور بنایا ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبران ٹرانسفرز پوسٹنگز میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، ان کے کہنے پر نہیں کی جائے گی، اور جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ممبران کو نہیں ملیں گے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے اس کے خلاف ایکا کر لیا۔ لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کل جو پرائم منسٹر نے کھل کر جو بات کی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کوئی 40 سے 45 کے قریب ایسے اراکین ہیں جو تحریک انصاف کو یہ یقین دلا چکے ہیں کہ اگر کوئی تحریک عدم اعتماد کی صورت ہوئی تو وہ نون کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے۔ اور اس میں اس گروپ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، وہ جو 18 ایم پی ایس تھے مسلم لیگ نون کے، جن کو عثمان بزدار صاحب لے کر بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے لے گئے تھے، تب عمران خان صاحب نے ان کو شامل نہیں کیا تھا اپنی جماعت میں، اور یہ کہا تھا کہ آپ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو استعفیٰ دلائیں گے، فارورڈ بلاک ہم نہیں بنوانا چاہتے، اور آپ پھر ضمنی انتخاب کرواتے ہیں تو آپ ضمنی انتخاب کے نتیجے میں آپ سیٹس جیت کر تو آپ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے پاس تعداد ہے جو عمران خان صاحب جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن پرویز الائز صاحب خاصے خفا نظر آ رہے تھے آج، ان کی باڈی لینگویج جو تھی، بہت سارے جو ایم پی ایس تھے حکومتی جماعت کے وہ بھی، اور جو پی ٹی آئی کے جو وزراء تھے ان کی طرف سے جو یہ سب کچھ کہا گیا یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کپتان کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے ایک بات جو شیئر کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں گورنمنٹ ہم پی ٹی آئی کی پنجاب میں نہ چلا سکے اور اگر یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رہا تو پھر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ کپتان نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ پھر ہم اسمبلی توڑ دیں، کیونکہ میں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور کوئی ایسی پریکٹسز میں بھی نہیں جاؤں گا جو پارلیمانی نارمز کے خلاف ہوں، یعنی جو پارٹی کے اندر کسی کے فارورڈ بلاک بنانے والی بات ہے۔ عمران خان صاحب ابھی تک اس پر کوئی قائل نظر نہیں آتے۔ بہت ہی کوئی ایکسٹریم سچویشن ہوئی جس میں دوسری طرف سے ایسی بات آئی کہ بہت زیادہ کوئی بگاڑ کی بات ہے، تو پھر کپتان کیا فیصلہ کریں گے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ ایک بڑی سچویشن ہے، ابھی تک یہ فوری ریئیکشن ہے ان کا، جو لاہور کا ان کا دورہ تھا الائز کی طرف سے اور اس طرف سے۔ اب دوسری طرف انہوں نے جو کراچی میں کپتان نے جو کیا ہے، پرائم منسٹر نے، انہوں نے سندھ چیف منسٹر کی بات بڑے تحمل سے سنی اور ان سے ایگری کیا، اور ان سے کہا ہے کہ کیونکہ آپ لگانا چاہتے ہیں اپنا آئی جی، یہ آپ کا استحقاق ہے، تو جو انہوں نے نام دیے ہیں وہ ان ناموں میں سے بتایا یہ جا رہا ہے موسٹ لائکلی یہ ہے کہ مشتاق مہر صاحب جو ریلوے کے آئی جی ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ ان کو بنا دیا جائے گا آئی جی سندھ۔ کلیم امام صاحب سے بھی ملاقات کیا انہوں نے، یہاں پر کراچی میں ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے پرائم منسٹر نے ملاقات نہیں کی، کچھ
جو اسامہ قادری ایک MNA ہیں، ان کو گورنر ہاؤس بلایا، کامیاب نوجوان پروگرام جو تھا اس کا افتتاح تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی۔ تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ریکنسیلیشن کا ہاتھ پرائم منسٹر نے بڑھایا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ اصول کی بات ہے کہ سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے، مسلم لیگ کاف کی طرف سے جس طرح پرائم منسٹر کو مزاحمت کا سامنا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر وہ ریکنسیلیشن کریں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی۔ بہرحال یہ ایک بہت فار فیچڈ تھیوری ہے، لیکن فوری طور پر جو چیزیں سامنے آئیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور پرائم منسٹر اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر جو پنجاب میں صورتحال ہے، اس کے جو اثرات ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ کیسے نبٹتے ہیں۔ سندھ میں انہوں نے ریکنسیلیشن کا، اور ایک اور بات پرائم منسٹر نے گورنر سندھ کو ساتھ بٹھایا جس وقت ان کی چیف منسٹر سندھ سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے گورنر سے یہ کہا ہے کہ آپ چیف منسٹر کے ساتھ کام کریں، اور PTI سے یہ کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے کاموں میں مداخلت ڈالنے کی بجائے جو صوبائی حکومت کے ساتھ جہاں پر بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں اب کراچی کی طرف رواں دواں ہوں، وہاں پر پہنچ کے جو صورتحال ہوئی اس سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا، اور میں جاتے ہوئے پھر میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی میں لیٹسٹ سچویشن کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر ضرور کریں، اور دوستوں ساتھیوں میری اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنی نئی اگلی ویڈیو سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔